یہ بتائیے گا اسحاق ڈار سے آپ کا رابطہ ہوا ہے، خاص طور پہ جو پرویز الہی کے گھر پہ جس طریقے سے ریڈ کی گئی، اور آپ نے انہیں بتایا کیونکہ آپ گئے بھی تھے پرویز الہی کے گھر ان کے خاندان سے ملنے، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا گفتگو ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے آپ کی؟ جی جیسے آپ نے کہا کہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر گیا اور مجھے ان کی فیملی سے ملنے کا موقع میسر آیا. ان کی اہلیہ، مونس الہی کی اہلیہ اور جتنی بہنیں بچے تھے سب سے میں ملا. ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی میرے ہمراہ تھے اور میں نے سارے واقعات، حالات خود سنے اور جس طرح حملہ کیا گیا، جس طرح دروازے شیشے توڑے گئے، وہ میں نے جا کے موقع دیکھا. دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. بہو، بیٹیاں، بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں، سب کی قابل احترام ہوتی ہیں. اس قسم کا واقعہ میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ دیواریں پھلانگے جبکہ ان کے پاس ایک پروٹیکٹیو بیل کا آرڈر موجود تھا. سرچ وارنٹ کے بغیر آپ زنان خانے میں داخل ہو جائیں اور ان کی پرائیویسی کا آپ احترام نہ کریں. مجھے یہ بہت کربناک اور افسوسناک کہ میں نے وہاں گفتگو سنی. اور پھر چودھری شجاعت صاحب وہ خود بھی ضعیف ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کے گھر پر بھی حملہ آور ہوئے اور ان کے بھی دروازے توڑے گئے. مجھے بتایا گیا وہ تو حکومت کا حصہ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈار صاحب کا مجھے فون آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پہلے چودھری صاحبان سے ملنا ہے. میں ملا اور پھر میری فون پہ ان سے بات ہوئی. میں نے جو ان کے فیملی کے جذبات تھے، جو تحریک انصاف کے کارکنان کے جذبات ہیں، اور میں عمران خان صاحب سے بھی مل کے آیا ہوں، جو ان کے جذبات تھے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ ایک طرف ہم بیٹھے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے، جو اس وقت ملک میں تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کم کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اس قسم کا حملہ ہو جانا، چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کی دہلیز کو اس طرح عبور کرنا، یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں. اور کیا یہ بیک وقت چل سکتی ہیں؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر. انہوں نے کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے اور میری تحقیق کے مطابق وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ آئی ریپیٹ کہ وفاقی حکومت کا، وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری کارستانی پنجاب حکومت کی ہے، نگران حکومت کی. وہ نگران حکومت جو اپنا قانونی جواز بھی کھو بیٹھی ہے. 90 دن کی حکومت تھی اور ان کا وہ میعاد بھی ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے ان پر الزام لگا دیا. اب اگر نگران حکومت ہے تو اس کے سربراہ کون ہیں؟ جناب محسن نقوی صاحب ہیں. وہ اس واقعے کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے. وفاق میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ بتائیں کہ وہ اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یا اس کی اونرشپ لیتے ہیں. اور اگر وہ لا تعلق ہوتے ہیں تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا یہ سارا نظام کس کی اسٹوڈشپ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو شاہ صاحب کون چلا رہا ہے؟ جی شاہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر شہباز شریف ظاہر ہے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں. کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر کس کی ماں پر یہ ہوا، کس کے آرڈر تھے، نگراں حکومت کے تھے؟ اس پر ان کا کیا جواب؟ میں یہی تو پوچھنا چاہا ہوں. میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا پھر نگراں حکومت بھی تو آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس معلومات ہیں، آپ کے پاس ایسے ادارے ہیں جو آپ کو صحیح خبر تو تحقیق کر کے پہنچا سکتے ہیں نا. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بات کی تہ تک جائیں پھر کیا ہوا اور کیوں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل جائز بات ہے، میں پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کی تحقیقات کر کے میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا.
کیونکہ میں نے کو بتایا کہ دیکھیے اس وقت تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے جذبات مجروح ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کس نوعیت کے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگوں کے گھروں پر، ہمارے پارٹی کے صدر کے گھر پر آپ چھاپا ماریں اور وہ گھر پہ نہ ہوں، اور پھر ان کے اہل خانہ کو پریشان کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب چلیں، یہ تو آپ سے، آپ کی گفتگو ان سے ہوئی، لیکن آپ ظاہر ہے خود بھی بہت زیر ایک سیاست دان ہیں اور ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی نگراں حکومت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح طاقت کا استعمال کرے؟ قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے، لیکن جس طرح دروازہ توڑا گیا، جس طرح گھر کے اندر گئے، تو آپ سمجھتے ہیں، جبکہ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ ملک میں بھی نہیں ہے، تو آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہے صورتحال میں؟ دیکھیے، میں اس چیز سے بھی تھوڑا سا حیران ہوں کہ نگران وزیر اعلیٰ ملک میں نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ آئی جی صاحب بھی نہیں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سی سی پی او بھی لاہور میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا کوئنسیڈنس دکھائی دے رہا ہے کہ جو تینوں سب سے اہم شخصیات اور حضرات ہیں وہ آج سبھی موجود نہیں ہیں، اور اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ایک ماجرا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ڈار صاحب تحقیق کر کے بتائیں، اور ہمیں اپنا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا سرائیاں مناسب نہیں ہیں، اس لیے میں ان کے جواب کا منتظر ہوں۔ اور کیا یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے؟ اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے، یہ تو ان کے جواب سے علم ہوگا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس واقعے کو اون کرتے ہیں، ڈس اون کرتے ہیں، ذمہ دار اگر ٹھہراتے ہیں۔ فرض کیجئے وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو کوئی تو ہے۔ اگر ہے تو کیا آپ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا چارہ جوئی کریں گے؟ چودھری صاحبان نے کیا کیا؟ انہوں نے تو قانون سے رابطہ کیا، انہوں نے تو عدلیہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنی پٹیشن داخل کی ہے، اور امید ہے کہ وہ جلد از جلد لگ جائے گی، اور ہم اپنا موقف وہاں اپنے وکلاء کے ذریعے پیش کریں گے۔